اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، مومن تم سے پیار کرے گا اور منافق تم سے دشمنی کرے گا۔ امام علی علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ لوگ امام علی علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے۔ تو کچھ یہودیوں نے یہ چاہا کہ کچھ ایسے سوال بنائے جائیں جن کا جواب امام علی کے پاس نہ ہو، اور ایسے بڑے جواب ہو ان کے کہ امام علی جواب نہ دے اور ہم امام علی کی توہین کریں۔ تو عرب کے ہوشیار سے ہوشیار لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس وقت کے عجیب سوالوں کو بنایا گیا۔ امام علی علیہ السلام لوگوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنی دیر میں کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے، یا علی چند سوالات ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے علی یہ بتائیے، اس پوری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان تھا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی شیطان نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اسی وقت ہی یہ شیطان اس پوری کائنات میں سب سے پہلا کافر بن گیا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے، آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں میں فرشتے شیطان کو حارث کے نام سے پکارتے تھے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہو گیا، اور پھر جب اس نے جنت میں آدم کو بھٹکا کر آدم سے اللہ کی نافرمانی کروائی تو پھر اس وقت اس کا نام شیطان ہو گیا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے، جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو کیا اسی طرح ہم انسانوں سے پہلے مخلوقات جنات کی بھی شروعات کیا کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ اگر کسی ایک جن سے ہوئی تھی تو پھر آپ مجھے اس جن کا نام بتائیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مخلوقات جنات کی بھی شروعات ایک جن سے ہی ہوئی تھی اور اس جن کا نام شومان تھا۔ اللہ نے اس پہلے جن شومان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ جس طرح اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا تو کیا اسی طرح اللہ نے مخلوقات جنات کی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جنات کی طرف بھی اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مخلوقات جنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبی اور پیغمبروں کو جنات کی طرف بھیجا تھا، اور جنات کی طرف بھیجے گئے ان نبیوں میں سے ایک نبی کا نام حضرت یوسف تھا جو کہ ایک جن تھا۔ جب یوسف نے جنات کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا شروع کی تو دوسرے کافر جنات نے حضرت یوسف کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر اس زمین پہ انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو ہم ضرور ان فرشتوں پر بھی آسمانوں سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اے شخص، انسانوں کے لیے انسانی وجود میں رسول، جنات کے لیے جنات میں سے رسول، اور اگر اس زمین پہ
ہم انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو پھر اللہ فرشتوں کے لیے بھی فرشتوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجتا اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر کس قدر معافی مانگتے رہے تھے، آپ مجھے اس کیفیت کے بارے میں بتائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اس قدر روتے رہے کہ آپ کی ایک آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور دوسری آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے فرات میں موجود ہے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پہ کس حصے کی طرف اتارا تھا اور وہ کتنے سال تک زندہ رہے تھے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اللہ نے وادی سرندیب میں اتارا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام 930 سال تک زندہ رہے تھے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں جنتی لوگ عربی زبان میں بات کیا کریں گے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ نے اپنے کلام قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور پھر اللہ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ آخری سوال، اے علی یہ بتائیے جب دوزخی لوگ دوزخ میں جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کس زبان میں بات کریں گے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا آج اپنی اصلاح کر لو۔ دوزخ میں دوزخی لوگ آنکھ کی پوجا کرنے والے مجسیوں کی زبان میں بات کیا کریں گے، اور دوزخ میں یہ دوزخی لوگ اللہ سے چیخ و پکار کر کے مسلسل معافی کی فریاد کرتے رہیں گے، لیکن افسوس ان کی چیخ و پکار اور معافی مانگنے کے باوجود بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ یہودی کہنے لگے، یا علی ہمیں معاف کرنا، ہم سے خطا ہو گئی، یقیناً آپ کے علم میں کوئی شک نہیں، آپ علم کا دروازہ ہیں۔